ایک کافر بادشاہ کے مسلمانوں کو ستانے اور تکلیف دینے کا اوپر سے ذکر ہے، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست ہے اور تعریف کا مستحق ہے، اسی لیے کہ سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ ان آیات میں اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کی ترغیب اور اس کا حکم اس کی خبر ہے۔ احادیث میں بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والوں کے فضائل خاص طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی طرف سے سب سے پہلے وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں راحت ہو یا تکلیف اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ در حقیقت تعریف کے مستحق صرف اللہ ہی کی ذات پاک ہے۔ غیر اللہ کی تعریف کیا جس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ خود بھی اپنے قبضے میں نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ حمد و ثنا شکر کی اصل بنیاد ہے، جس نے اللہ کی حمد نہیں کی اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ کسی نعمت پر حمد کرنا اور اس نعمت کے زائل ہو جانے سے حفاظت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر دنیا ساری کی ساری میری امت میں سے ہے کسی کے ہاتھ میں ہو اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کہنا سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حق تعالی شانہ کوئی نعمت کسی بندے کو عطا فرماتے ہیں اور اس نعمت پر حمد کرتا ہے تو وہ حمد بڑھ جاتی ہے، خواہ نعمت کتنی ہی بڑی ہو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے آہستہ سے الحمدللہ کثیرن طیبا مبارکن فی کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دعا کس نے پڑھی؟ وہ صحابی اس سے ڈرے کہ شاید کوئی نامناسب بات ہو گئی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس نے بری بات نہیں کہی۔ تب ان صحابی نے عرض کیا کہ یہ دعا میں نے پڑھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 13 فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ہر ایک ان میں سے اس کی کوشش کرتا تھا کہ اس کلمے کو سب سے پہلے وہ لے جائے۔ اور یہ حدیث تو مشہور ہے کہ جو محتم بشان القام بغیر اللہ کی تعریف کے شروع کیا جائے گا وہ بے برکت ہوگا۔ اسی وجہ سے عام طور پر ہر خطاب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی۔ وہ عرض فرماتے ہیں ہاں نکال لی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے دل کے ٹکڑے کو